وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد مقررہ تک اس نے میعاد کا حکم رکھا. ثم قضا اجلا، اور ایک مقررہ وعدے کے اس کے یہاں ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. پھر تم لوگ شک کرتے ہو. یعنی وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت ٹھہرائی اور مدت مقررہ اسی کے علم میں ہے. پھر تعجب ہے کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو. اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر قرآن پاک کے کئی اور مقامات ہیں کہ ابتدائی خلقت میں، یعنی آپ کو مجھے نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ دراصل آیہ مبارکہ کیوں آئی، یہ اس کا شان نزول سمجھ لیں. کافروں نے دعویٰ کیا یا کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ جو انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، کیا پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ شعور والا ہو جائے گا، وہ دوبارہ سمجھنے والا ہو جائے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑے تعجب کی بات، اگر اللہ پہلے پیدا کر سکتا ہے تو بعد میں اس کو زندہ کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟ جو رب پہلے خالق ہے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا، اس نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. جو رب خالق ہے آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنانے پر قادر ہے، تو کیا مٹی سے اٹھانے پر قادر نہیں؟ اسی بات کو رب کریم نے سورہ السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، یعنی وہی آدم علیہ السلام. یہ بات قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے ہیں جی جو بعض کی تفسیر کرتے ہیں. تفسیر کے جو درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا جی، سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر کرنا قرآن سے، یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ قرآن نے کہیں پہ بات تھوڑی ایسی بات کی ہے جو عام ذہنوں میں نہیں آ سکتی، تو قرآن کا دوسرا حصہ پھر اس بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں. آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، بولو اللہ برکت دے، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کر دیا ہے، تفسیر کوئی نہیں کی. قرآن کا دوسرا مقام ہے جی جہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کھول دیتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جو اللہ کے ہاں سے انعام یافتہ ہیں. اولئک الذین، وہ لوگ انعم اللہ علیہم
من النبیین، پہلے درجے پہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 انعمت علیہم کے زمرے میں آ گئے لوگ. پہلے نمبر پر نبیین، سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے ہی انعام یافتہ ہیں. والصدیقین، سارے سچے، اور سچوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. والشہداء، سارے شہید جو اسلام کی سربلندی اور اسلام کی عظمت کی خاطر اور حضور کی نصرت اور مدد کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، وہ تمام کے تمام انعام یافتہ لوگ ہیں. یہ جو انڈیا کی طرف سے اپنا لڑتے ہوئے مارے گئے، جو کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے، وہ کوئی انعام یافتہ لوگ نہیں، سارے شہید نہیں. ان کے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے جو ان کی مرنے کے بعد فیملیوں کے لیے کوئی آسرا بن سکے، بلکہ وہ بے ایمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں جتنے بھی دنیا میں اس وقت جو بھی مرے، اس کا تو انعام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الا مسلمان ایمان والا ہو اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہو، حضور کی غلامی ہو، پھر تو وہ مرنے کے بعد بھی وہ واقعتاً ان لوگوں میں شمار ہوگا، وہ شہداء کے اندر. اور تمام شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، حضرت امام علی مقام حسنین کریمین دونوں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا کرم اللہ، یہ تمام کے تمام شہیدوں کے سردار ہیں. والصالحین، صالحین سے مراد اولیاء اللہ، نیک بندے. سب ولیوں کا راستہ نیک راستہ ہے، کوئی ولی الٹے راستے پہ آپ کو نہیں چلے. اب یہ بات سورہ فاتحہ میں صرف اشارتاً کر دی گئی تھی کہ دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا. اور اسی بات کو آگے جا کے پھر کھول دیا گیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہر ایک ہی اپنے آپ کو وہ فاتح اعظم، سکندر اعظم بنا کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کے فیصلہ کر دیا، یہ نہ سمجھنا کہ جو دنیا لے گیا، بادشاہت لے گیا وہی کامیاب ہے. فرمایا میرے نظر میں سب سے پہلے کامیاب انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرام، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ. اسی طرح پھر خالق کائنات نے اس مقام کی تفصیل کے لیے آگے جو ارشاد فرمایا کہ وَوَضَعَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس کی انسان کی آغاز مٹی سے کیا. تمام ارضی مخلوقات کی زندگی کا آغاز مٹی سے ہی ہوا ہے، اور اس مضمون کو قرآن پاک نے بار بار مختلف شکلوں سے بیان کیا ہے، اور اس سے عام طور پر 2 حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی. ایک تو انسان کی بے حقیقتی کی طرف کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو اپنی ہستی پر زیادہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، اللہ اکبر. وہ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، وہ فرمانے لگے کہ اے مٹی، یہ جسم ہمارا مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، پھر غرور کس چیز کا. یہ حضور ہم سے پہلے بھی تو یہ جہان تھا نا، ہمارے بعد بھی رہے گا. آپ کے آج پردادا کہاں ہیں؟ کیا ان سے پہلے جہان نہیں تھا؟ کیا اب جہان نہیں ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے جہان نہیں تھا؟ اکڑ کس چیز ہے جی. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر دوسرے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر کہ جب انسان کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، تو سب دوبارہ اس کے پیدا کرنے سے وہ کیوں عاجز رہے گا. یہاں دوسری حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس کا ذکر ہوا. ایک جگہ ارشاد فرمایا
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرنا چاہو تو نہایت ہی عجیب ہے ان کی یہ بات کہ جب ہم مٹی سے ہو جائیں گے، ہاں جی، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی خلقت میں آئیں گے؟ سورۃ الرعد کی 5ویں آیہ مبارکہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی بار مٹی سے بنایا ہے اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ روم اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اعادہ اس کے لیے سہل ہے۔ آج نہ جی وہ پہلی مرتبہ کوئی چیز آپ بنائیں نا جی، اس کو بنانے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی، ایک چیز کو ترتیب دینے میں، ایک چیز کو بنانے میں۔ اس کے بعد جناب اس کا نقشہ آپ مشین میں ڈالیں جی، ایسے 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 دھڑا دھڑ اس کی مینوفیکچرنگ شروع ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جتنی گاڑیاں بنتی ہیں پہلی دفعہ ڈیزائن کرنا ہے جی، پہلی دفعہ ڈیزائن کر دیا، اس کے بعد وہ سافٹ ویئر میں ڈال دیا، مشین میں ڈال دیا، پھر وہ جناب لاکھوں نہیں کروڑوں گاڑیاں ویسی تیار کر دیتا۔ یہ انسان کی قدرت کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز، ایک سانچہ بنایا، پہلی مرتبہ سانچہ بنانا مشکل ہے جی، پھر اس کے بعد جناب وہ سانچے بنتے چلے جاتے بنتے چلے جاتے بنتے چلے جاتے، اس میں چیز بنتی چلی۔ بڑی بات ہے جی، ایک انسان اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز دوبارہ اس کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے۔ تو اعتراض کس پر کیا جا رہا ہے؟ جو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا کہ ہو جا، بس اس نے کہنا ہے جی ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ وہ قدرت ہے نا جی، قادر و قدیر رب ہے نا جی، اس نے کہا ہو جا بھائی، ہو گئی۔ آج بندہ مشینیں بنا کے جو خود ہی چائے بنا دیتی ہیں جی، میں دفتر میں گیا، میرے کزن کا دفتر ہے، اس نے مشین رکھی ہوئی ہے جی، وہ بٹن دباؤ جی، دستی کافی بھی تیار باہر نکل آئے گی اور چائے بھی تیار نکل آئے گی۔ پہلے جناب سارا کچھ پتی ڈالو، چینی ڈالو، دودھ ڈالو، سارا کچھ ڈالو، ہاں جی، اس کے بعد تیار ہوتی تھی۔ اب مشینوں نے کتنی جدت اختیار کر لی، صرف ایک بٹن دباؤ، ہر چیز آپ کے سامنے، چائے بھی سامنے، دودھ بھی سامنے، جو کچھ چاہیے آپ۔ بڑی بات ہے یار، انسان تو اس حد تک ترقی کر جائے کہ صرف ایک بٹن دبائے اور اس کا مطلوب حاصل ہو جائے۔ اور میرا رب، میں کہوں قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا، وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا بھائی، وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب، انسان اس کی تخلیق ہے، اس کو کمالات اسی نے سکھائے ہیں، اس کو اڑنا اسی نے سکھایا ہے۔ لیکن ایسے انسان بھی رہے ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ما فوق الفطرت، وہ ایسے معجزات اور ایسے عقل کو حیران کر دینے والی نعمتیں اور چیزیں عطا فرمائی ہیں جو رہتی دنیا تک کسی اور کا خاصہ نہیں ہوگا۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی کے ہاتھ سے پانی جاری ہو جائے جناب، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضور کے دست انور سے حوض کوثر کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کے تھوک بھی جو ہے وہ اپنا شفا بن جائے، لیکن میرے نبی کا لعاب مبارک وہ شفا بن گیا۔ اور اس کو پتہ ہوتا ہے لعاب اگر آٹے میں جائے تو آٹے میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے، ہانڈی میں جائے تو ہانڈی میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے، کنویں میں جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پہ لگے تو وہ جڑ جاتی ہیں، اگر آنکھوں میں جائے تو آنکھیں درست ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایسی بھی ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر، خالق کائنات نے جن کو اپنے کمالات کا مظہر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ جو اشارہ کریں تو چاند بھی توڑ دیتے ہیں، جو اشارہ کرے تو سورجوں کو بھی لوٹا دیتے ہیں، جن کے ہاں جانور بھی آپ کی اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، جو ہواؤں کے اوپر بھی قابو رکھتے ہیں، جن کے اوپر موت جب
حکم اس کا جاری کیا جاتا ہے تو وہ بھی پوچھ کے کیا جاتا ہے. اگر ارادہ ہو سونے تو چلیں ہیں. ان اللہ استاق الی لقائک یا رسول اللہ، سنیں اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. کیا پروگرام ہے سنا؟ اگر اجازت ہو تو چلیں. ہاں، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض وصال جاری ہے تو 3 دن تک مسلسل ملک الموت آتے رہے اور دروازہ کھٹکاتے رہے. تیسرے دن اماں فاطمہ تو زہرا نے کھولا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ کوئی اجنبی شخص ہے، 3 دن سے مسلسل آ رہا ہے. آقا جی، حضور نے فرمایا یہ کوئی اجنبی نہیں، یہ ملک الموت آ رہے ہیں. یہ صرف میرا پروٹوکول تھا کہ خبردار میرے محبوب کریم کی اجازت کے بغیر یہ امر پورا نہیں کیا جائے گا. پہلے اجازت لینا ہے. اگر وہ اجازت دیں تو امر پورا کیا جائے گا، اگر اجازت نہ دیں تو کبھی یہ امر پورا نہ کیا جائے. اچھا جی، آئے ملک الموت، عرض کرنے لگے پروردگار عالم کا پیغام ہے، سونے محبوب چلیں، وقت ہو گیا. تو حضور نے فرمایا رب سے پوچھو کبھی یار بھی یار کو مارتا ہے؟ یار بھی یار کو مارتا ہے بھلا؟ بات تو ٹھیک تھی، اللہ کا حبیب ہے، یار ہے. ملک الموت گئے، یا اللہ تیرا محبوب یہ فرما رہا ہے. تو فرمایا جاؤ اس سے کہو میرے محبوب سے جب یار کسی کو بلائے تو یار انکار بھی کرتا ہے. یار ملاقات کے لیے بلائے تو انکار بھی کرتا ہے کوئی یار. او بابا تیرا میرا مرنا اور ہے، نبیوں کا جو ہے ان پر امر پورا کیا جانا یہ اور ہے. تیری میری زندگی اور ہے، اللہ والوں کی زندگی کا معاملہ اور ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی، ان ہستیوں کے راستے پہ چلا دے مولا. چلو وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، کم از کم وہ راستہ تو حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی، انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو پھر آگے میں اس اگلے حصے پہ عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.